بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامی واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، ہمارے پاس زیوروں میں سے کچھ ایسے زیور آئے ہیں اور ان میں چاندی کا ایک برتن بھی ہے۔ اگر آپ کو کسی دن فرصت ہو تو انہیں آ کر دیکھ لیجئے گا اور اس کے بارے میں جو چاہیں ہمیں حکم دیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مجھے فارغ دیکھو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے آپ کو فارغ دیکھا تو کہہ دیا، آج میں آپ کو فارغ دیکھ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، تم میرے لیے چمڑے کا بستر بچھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ بیت المال تشریف لے گئے اور مال کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں فرمایا کہ اکثر لوگوں کو محبت دل پسند چیزوں سے ہوتی ہے، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نمبر لگے ہوئے گھوڑے، مویشی، زراعت، یہ سب چیزیں دنیاوی استعمال کی ہیں اور انجام کار کی خوبی اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو، اور جو چیز تم کو عطا کی جائے اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اترانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا، الہی تو ہم کو ان لوگوں میں کر دے جو اسے حق میں خرچ کریں، اور میں اس کی شرارت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک انگوٹھی مجھے دے دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس جا تاکہ وہ تجھے ستو پلائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز تھی اور حکیم نے آپ کو شہد تجویز کیا تھا۔ اس وقت بیت المال میں شہد موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں اسے لے لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے شہد کو حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرے آقا نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے آگ پر بٹھایا، یہاں تک کہ میرے سارے بال جل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا، کیا تیرے آقا نے وہ عیب خود دیکھا جس کا اس نے الزام لگایا؟ اس باندی نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو طلب کیا اور اس شخص سے دریافت کیا، کیا تو نے اس عورت میں وہ عیب دیکھا جس کا تو نے اس پر الزام لگایا؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میں نے اس میں عیب نہیں دیکھا، بس مجھے اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غلام اپنے آقا سے اور بچہ اپنے والد سے بدلہ نہ لے، اور اگر میں نے یہ سنا ہوتا تو میں تجھ سے اس کا بدلہ ضرور نہ لیتا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 100 کوڑے لگائے اور اس عورت کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی صورت بگاڑی گئی یا آگ میں جلایا گیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے نواح میں واقع ایک گاؤں میں پہنچے اور اس گاؤں میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یہاں کسی مسلمان کا بھی گھر ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک بدو مسلمان رہتا ہے جو بہت غریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدو کے پاس گئے اور اس بدو نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک مہمان آیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تھوڑے سے جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ بدو بولا تم گندم کا آٹا کسی سے ادھار لے آؤ۔ بدو کی بیوی نے ہمسایوں سے پتہ کیا مگر کہیں سے گندم کا آٹا نہ ملا۔ اس نے مجبوراً جو کی روٹی بنائیں اور وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ آپ کو خیال آیا کہ یہ بدو اور اس کی بیوی کے علاوہ ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیوں کا چھٹا حصہ یعنی آدھی روٹی کھائی اور باقی بدو اور اس کے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہوئے تو اس بدو سے فرمایا کہ جب بھی تم مدینہ منورہ آؤ تو عمر کے متعلق پوچھ لینا۔ کچھ عرصہ بعد وہ بدو اور اس کی بیوی مدینہ منورہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ جب وہ آپ سے ملے تو ان دنوں آپ کا تجارتی مال مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ آپ نے وہ تمام مال اس بدو کو عطا کر دیا۔ پھر جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کو تمام واقعہ سنایا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے اس کی میزبانی کا حق ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کی میزبانی کا حق ادا نہیں کیا، اور وہ غریب تھے مگر پھر بھی انہوں نے تمہاری مہمان نوازی کی اور ادھار لینے سے بھی شرم نہ کیا اور اپنی قوت سے بڑھ کر تمہاری خدمت کی جبکہ تمہارے پاس مال موجود تھا، چنانچہ تمہارا مال انہیں عطا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔